لا الہ الا اللہ کے ورد سے حصول مغفرت. لا الہ الا اللہ 70,000 بار جو پڑھ لے یا جس کے لیے پڑھا جائے اس کی مغفرت ہو جاوے گی. قال الشیخ محی الدین ابن العربی انه بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لا اله الا الله 70,000 غفر له ومن قيل له غفر له ايضا. فكنت ذكرت التهليلة بالعدد المروي من غير ان انوي لاحد بالخصوص بل على الوجه الاجمالي. فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشهور بالكشف فاذا هو في اثناء الاكل اظهر البكاء فسألته عن السبب فقال أرى أمي في العذاب فهبت في باطني ثواب التهليلة المذكورة لها فضحك وقال إني أراها الآن في حسن المآب. قال الشيخ فعرفت صحة الحديث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحديث. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو روایت پہنچی ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا کسی کے لیے پڑھ لیا جاوے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور میں یہ کلمہ پڑھا کرتا تھا. ایک دن کچھ احباب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جس میں ایک جوان جو کشف میں مشہور تھا رونے لگا. میں نے سبب معلوم کیا تو کہا کہ میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے. میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں اپنے پڑھے ہوئے کلمہ تحلیل سے 70,000 کا ثواب اس کی ماں کو دے دیا. بس فوراً وہ جوان ہنسنے لگا اور میں نے وجہ پوچھی تو کہا میں اپنی ماں کو بہتر ٹھکانے میں یعنی جنت میں دیکھ رہا ہوں. شیخ فرماتے پس صحت حدیث کو میں نے پہچانا اس کے کشف کی صحت سے اور اس کے کشف کی صحت کو صحت حدیث سے. فائدہ اخر عرض کرتا ہے کہ اگر ہر روز 500 بار کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جاوے تو 5 ماہ میں 75,000 جمع ہو جاوے گا اور ہر 5 ماہ پر اپنے باپ دادا نانا جس کو چاہے بخشتے رہیے. اس کلمے کی قیمت عظیم الشان ہے. 90 سال کا کافر اس کلمے کو پڑھ کر جنتی ہو جاتا ہے یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھ پڑھ کر. شکور کی تعریف اور حکایت عجیب. اللہ تعالیٰ شکور ہیں اور شکور کی تعریف مرقات میں یہ ہے کہ الذی یعطی الاجر الجزیل علی الامر القلیل، جو قلیل عمل پر عظیم جزا عطا فرمائے اس کو شکور کہتے ہیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان رجلا رؤی فی المنام فقیل له ما فعل اللہ بک فقال حاسبنی فخفت کفۃ حسناتی فوقعت فيها سرة فثقلت فقلت ما هذا قال كف تراب القيته في قبر مسلم. ایک شخص کو خواب میں دیکھا گیا، دریافت کیا گیا کہ حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہا کہ میرا حساب ہوا پس میں ڈر گیا کہ نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا. اچانک اس میں مٹی کی تھیلی آ گری اور وزن نیکیوں کا بڑھ گیا. میں نے عرض کیا کہ یہ تھیلی کہاں سے آ گئی؟ ارشاد ہوا کہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان کی قبر میں ڈالی تھی. لا الہ الا اللہ کا ثواب، لا الہ الا اللہ کا ثواب اور وزن 7 آسمان اور زمین سے زیادہ ہونے کا سبب. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا اذكرك به او ادعوك به فقال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال يا رب كل عبادك يقول هذا إنما أريد شيئا تخصني به قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے کوئی چیز سکھا دیجئے کہ آپ کو اس کے ذریعے یاد کروں یا پکارا کروں. ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، میں تو کوئی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ ہی کو آتا ہو. ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر 7 آسمان اور ان کے رہنے والے میرے علاوہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھے جاویں کفتن بکسر الکاف اور دوسرے پلڑے میں ہمارا یہ کلمہ رکھ دیا جاوے لا الہ الا اللہ تو یہ پلڑا بھاری ہو جاوے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے وزنی ہونے کا سبب یہ ہے کہ لأن جميع ما سوى الله تعالى بالنظر إلى وجوده تعالى كالمعدوم إذ كل شيء هالك إلا وجهه والمعدوم لا يوزن الثابت الموجود. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام موجودات فانی اور معدوم ہے اور معدوم کو وجود کے ساتھ وزن نہیں کیا جاتا. تسبیح کا ثبوت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس آئے
نزول حجاب سے قبل نیز لازم نہیں پاس آنا رویت کو، اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں تھیں جس سے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا أَصْلٌ صَحِيحٌ لِتَجْوِيزِ الصُّبْحَةِ بِتَقْرِيرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ فِي مَعْنَاهَا إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَنْظُومَةِ وَالْمَنْصُورَةِ فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة، وقد قال المشايخ أنها صوت الشيطان، وروي أنه رؤي مع الجنيد سبحة في يده حال انتهائه فسئل عنه فقال شيء وصلنا به إلى الله كيف نتركه۔ ترجمہ و تشریح۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث اصل ہے بزرگوں کے تسبیح رکھنے کی، پس تحقیق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت بھی جواز کی دلیل ہے، خواہ تسبیح کے دانے الگ الگ ہوں یا پرو دیے گئے ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں، اور یہ قول ناقابل توجہ ہے جو تسبیح کو بدعت کہتے ہیں۔ مشائخ نے فرمایا کہ تسبیح شیطان کے لیے کوڑا ہے، یعنی غفلت نہیں پیدا ہونے دیتی۔ روایت ہے کہ حضرت جنید کو دیکھا گیا کہ جب وہ کاہل ہو گئے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی، کہا گیا کہ اب کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ اسی کی برکت سے تو واصل ہوئے، اور اس محسنہ کو کیسے چھوڑ دوں۔ ذکر میں دل لگانے کا طریقہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ان کے مرید نے شکایت کی کہ دل ذکر میں حاضر نہیں رہتا، فرمایا کہ اس بات کا شکر کرو کہ ایک عضو زبان کو ذکر میں اللہ تعالی نے لگا دیا، اور دل کی توجہ کی دعا کرتے رہو۔ آخر عرض کرتا ہے شکر پر وعدہ ہے زیادہ عطا ہونے کا، پس ذکر لسانی پر شکر کی برکت سے قلب کی حضوری کی نعمت بھی زیادہ عطا فرمانے کے وعدے کے ساتھ آ جاوے گی۔